بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ تکویر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس میں قیامت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں جو بہت ہولناک ہیں۔ دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن اور نبی پر عقیدہ ہے، تو قرآن مجید میں جو چیزیں ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی قیامت ہے اور جو مناظر ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور جو حساب و کتاب ہوگا وہ سب صحیح ہیں۔ تو مختصراً بغیر کسی تفصیل کے تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یہ جو سورج روشن ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب قیامت شروع ہوگی تو اس کو جو ہے تو جیسے کپڑے کو بستر کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کو لپیٹ کر اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے۔ یہ سورج، چاند اور ستارے یہ سب ختم کر کے سمندروں میں گرائے جائیں گے، سمندر میں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب جبلوں کو چلایا جائے گا، جیسے گاڑیاں چلتی ہیں، جیسے جانور بھاگتے ہیں، ویسے ہی سمندروں کو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے جیسے جو ہے تو روئی کے گالے اڑتے ہیں، گرد و غبار اڑتا ہے، اسی طرح جو ہے تو یہ اپنے جبل اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے۔ کتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا سورج ہے، یہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ ستارے کتنے بڑے ہیں، یہ بھی گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بغیر مالک کے آزاد پھریں گی، یعنی عرب کا علاقہ ہے جہاں یہ قرآن نازل ہوا، ان عربوں کو 10 ماہ 9 ماہ کی اونٹنی بڑی جو ہے تو پیاری اور اچھی لگتی تھی، اور بڑی قیمتی چیز تھی۔ اس کا خیال کرتے تھے، رات دن اس کے ساتھ ہوتے تھے، کہیں جو ہے تو تکلیف ہو جائے، بچہ جننے کی وجہ سے مدد وغیرہ کریں، کہیں بچہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے، خود مر نہ جائے، اس کا بہت خیال کرتے تھے اور اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ایسی قیمتی اونٹنیاں اور مال بھی مالکوں کے بغیر جو ہے تو رلتے پھریں گے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگل کے جانور وہ بھی جمع ہو جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، ان میں بھی چیخ و پکار ہوگی، اور وہ بھی حیران ہو جائیں گے کیا ہوا۔ یعنی یہ پہلے سور کے مناظر ہیں، جب قیامت قائم ہونے کے وقت سور پھونکا جائے گا تو جو ہے تو یہ جانور بھی جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسے بے ہوش ہو جائیں گے، شہروں کی طرف بھاگ کر آئیں گے۔ ویسے جانور جو جنگلی خونخوار جانور ہیں وہ لوگوں سے بھاگتے ہیں، شہروں سے بھاگتے ہیں، لیکن وہ بے ہوش ہو کر شہروں کی طرف آئیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں اور دریاؤں کو دہکایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا۔ یہ جو سورج ہے، گرمیوں میں کتنی تپش ہے اس کی، سردیوں میں اگر ہٹ جاتا ہے، کچھ دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تپش کم ہو جاتی ہے اس کی،
گرمیوں میں کوئی نزدیک آتا ہے تپش زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ سورج ہے، چاند، تارے ہیں، یہ جب سمندر میں گرائے جائیں گے، ہوا چلے گی تو ایک قسم کی آگ پیدا ہو جائے گی اور یہ سارا سمندر آگ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب سمندروں کو دہکایا جائے گا اور جو ہے تو دریاؤں کو دہکا کر آگ بنایا جائے گا، اور فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کو جو ہے تو جماعتوں میں بنا کر جوڑا جوڑا بنایا جائے گا۔ وہ کیسے؟ کافر الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، اور مسلمانوں میں پھر نیک لوگ الگ ہوں گے، گناہ گار الگ ہوں گے، پھر مسلمانوں میں جو عالم ہیں وہ الگ ہوں گے، اور جو حاجی ہیں اور جو عبادت گزار ہیں وہ الگ ہوں گے، جو خطا کار ہیں وہ الگ ہوں گے۔ مسلمانوں میں بھی گروہ ہوں گے اور جنتیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے اور ان کی مختلف کیٹیگریاں ہوں گی، مختلف درجے ہوں گے۔ تو اسی طرح کافروں میں بھی منافق ہوں گے اور کافر ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے ان سب کی جماعتیں الگ الگ کی جائیں گی، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ سورۃ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم ایمانداروں سے جدا ہو جاؤ، اے کافروں، اے گناہ گاروں جدا ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے جب یہ آیت پڑھی وہ روتے رہے، ساری رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے کہ کیا پتہ میرا شمار کہیں مجرموں میں نہ ہو جائے۔ ہم تو جرم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو نماز چھوڑنے کو عام بات سمجھتے ہیں، ہم تو روزہ چھوڑنے کو عام بات سمجھتے ہیں، ہم تو کسی کے دل دکھانے کو عام بات سمجھتے ہیں، ہم تو جرم کو عام بات سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن نعوذ باللہ اللہ معاف کرے مجرموں میں کھڑا نہ کیا جائے۔ اگر مجرموں کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہمارا کیا اثر ہوگا؟ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہر جماعت کو الگ کیا جائے گا، مجرم الگ ہوں گے، نیک لوگ الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب قتل تو قتل ہے لیکن یہاں ایک ظلم والا قتل ہے، اس کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب زندہ گاڑی گئی بچی اور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا جرم تھا جو تجھے مارا گیا۔ عرب میں دستور تھا کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے تاکہ خرچہ نہ کھائے، کل کو یہ لڑ نہیں سکے گی، اس کا رشتہ نہ آ جائے، اور جو ہے تو وہ پھر اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے اور زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو ایسوں کو بھی جلایا جائے گا اور وہ فریاد کریں گی، وہ بچیاں فریاد کریں گی، پھر مجرموں کو بلایا جائے گا اور جو ہے تو ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ جو چھوٹی بچی ہے اس کا قتل عام طور پر ظاہر نہیں ہوتا، لوگ خفیہ طور پر مار کر پھینک دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ آج کل بھی یہ مرض عام ہو گیا ہے، کہیں جو ہے تو کچرے کے ڈھیر سے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں، کہیں گٹروں میں، کہیں جنگلوں میں، کبھی کہاں ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شاید یہ ناجائز بچے ہوں گے جو پیدا ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے تو اپنا جرم چھپانے کے لیے کوئی تو مار کر انہیں دفنا دیتا ہے، کوئی دفنا نہیں دیتا، ویسے لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا قیامت کے دن سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس کی بدکار ماں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس کے بدکار باپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ جو اس قتل میں ملوث ہیں انہیں پوچھا نہیں جائے گا؟ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تقریباً 4 ماہ کا بچہ یا بچی جس میں جان پڑ گئی ہو اس کو گرانا بھی قتل ہے، اس کو بھی گرانا قتل ہے، یہ بھی قتل میں شمار ہوگا۔ تو اسی لیے بچے نہیں گرانے چاہیے۔ آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ بھئی زیادہ بچے نہ ہوں، کچھ لوگ لڑکے کے چکر میں جو ہے تو پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، لڑکی ہوتی ہے پھر گرا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں باقی یہ جو ہے تو منصوبہ بندی بچوں کے لیے، مثلا اوپر تلے 2-3 بچے ہو گئے، اب ان کو سنبھالنا ماں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کوئی اور سنبھالنے والی نہیں ہے، تو وہ اگر 2-3 سال کا وقفہ کرے اس کی اجازت ہے۔ اگر بچہ دودھ پلا ماں کا پی رہا ہے اور کوئی دودھ وغیرہ نہیں پی رہا
تو ماں کے دودھ کے لیے 2 سال کا وقفہ کیا جائے تاکہ بچے کا دودھ پورا ہو جائے اور یہ صحیح ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ یا ماں کی طبیعت ایسی خراب ہو کہ جو ہے تو بچہ ہونے کی صورت میں اس کی جان کا خطرہ ہو، پھر جو ہے تو حمل کو کنٹرول بندہ کرے اور جو ہے تو مانے حمل منصوبہ بندی اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہو جاتی ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے تو حمل سے روکنا بھی گویا ایک قسم کا قتل ہے۔ وہ عارضی طور پر تو ذرائع اختیار کیے جائیں، مستقل طور پر نس بندی کر کے آپریشن کر کے سلسلے کو ختم کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ زندہ گاڑی ہوئی مظلومہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، وہ جب فریاد کرے گی، اپنا قصہ سنائے گی تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو بلائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب لوگوں کے اعمال نامے کھل جائیں گے، دنیا میں ہم کر رہے ہیں، کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے اعمال آ جائیں گے، ہمارے رجسٹر کھلیں گے، ہمارے کھاتے کھلیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان لپیٹے جائیں گے، آسمانوں کا پردہ ہٹایا جائے گا، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب ظاہر کیا جائے گا، آسمانوں کے حقائق معلوم کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم کو گرم کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو سنوارا جائے گا، تو جنت میں نیک لوگ جائیں گے، ایماندار جائیں گے، اور جہنم میں کافر اور گناہ گار بدکار جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، جہنم سے بچائے، ہمیں گناہوں سے بچائے۔ دیکھو انسان خطا کا پتلا ہے، اسے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مٹانے کا ذریعہ توبہ کو قرار دیا ہے۔ جب تک زندگی ہے سچی دل سے بندہ توبہ کرے گا، اللہ گناہ معاف کرے گا۔ ہاں کسی بندے کا حق ہے تو وہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کل ہم الٹا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا حق کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے اللہ معاف کرے گا، یا توبہ کریں گے اللہ معاف کرے گا۔ نہیں، جب تک جس کے پیسے کھائے ہیں وہ معاف نہ کرے یا اس کو حق ادا نہ کرو وہ معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، خاص طور پر میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، اولاد اور کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، عزیز رشتہ داروں کے حقوق ہیں، استادوں اور بڑوں کے حقوق ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔